جو دور ہے ہمارے پاس جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کئی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ویسے تو ہر انسان کے لیے ظاہر ہے وہی دور اہم ہے جس میں وہ دنیا میں ہے۔ دنیا میں جب نہیں تھا تو وہ اس کے لیے اتنا اہم کیسے ہوگا، یا جب وہ نہیں ہوگا تو وہ اس کے لیے اتنا اہم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم ہسٹری میں نیوٹرل ہو کر غور کریں، آخری کم سے کم 1200-1300 سال میں یہ دور بہت اہم ہے، مجھے یوں لگتا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ میں کم سے کم آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ میں اس سے زیادہ اہم دور نہیں آیا میرا خیال۔ اس کی وجہ بہت ساری ہیں، اور اگر یہ مدت کم بھی کر لیں تو مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی کہے بھائی تھوڑا سا کم کر لو، اتنی دور تک کی بات نہیں کرو، تو میں کم از کم یہ کہوں گا کہ بھائی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ آخری 1000 سال میں ایسا دور نہیں آیا، آخری 1000 سال میں۔ اب یہ ہے کہ اس کو کیسے ثابت کریں گے، تو میں آپ کو بس اتنا عرض کروں گا کہ دنیا نے کبھی اسلام کی تعلیمات کو اس سطح کے اوپر نہیں دیکھا تھا جتنا اس دور میں دیکھا۔ سادہ تعلیمات کی بات نہیں کر رہا ہوں، گہرائی کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کی وہ تعلیمات جو آج سے 50 سال پہلے سامنے نہیں آئی تھیں، اب سب کے سامنے، اب سب کی دسترسی میں۔ وہ جو آیہ کریمہ ہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کریم پڑھ رہے تھے، کہیں تو کوئی جن آیا، قرآن میں ہے، یہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جن قرآن کریم کو سنا، پھر وہ اپنے قوم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ہم نے ایک ہدایت کی بات سنی ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ کوئی ہدایت نازل نہیں ہوئی، لیکن ایک نبی آئے ہیں، ان کے پاس ہدایت ہے، وہ کتاب ہے ان کے پاس۔ تو اس نے جن نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم خدا کا ارادہ کیا، آیا اس قوم کے اوپر حجت پوری کر کے عذاب کرنے والا ہے، یا اس قوم کو ہدایت دے کر کہیں اور پہنچانے والا ہے، پھر یہ نہیں معلوم کیا کرنے والا ہے خدا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ دور ایسا ہی ہے، یا تو نعوذ باللہ تعالی حجت پوری اور عذاب آیا، یا انشاءاللہ اس ہدایت کے ہوتے ہوئے جو اب نظر آنا شروع ہوئی ہے انسان کسی کمال پہ پہنچنے والا۔ ظاہر ہے کہ امید تو اسی بات کی۔ ایک مثال لے لو، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے زمانے میں آپ نے اپنے کانوں سے جن عرفاء کے بارے میں سنا ہے، ان میں اہم ترین کون کون ہیں؟ چند عرفاء۔ تو مثال کے طور پر قریب بے اتفاق سب نے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا نام سنا ہوا، سب نے سنا ہوا۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی کا نام تقریباً سب نے سنا ہوا، صحیح۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا نام تقریباً سب نے سنا ہوا۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی، اس نے شاید نہ سنا ہو۔ آیت اللہ جوادی آملی، شاید کچھ نے نہ سنا ہو، لیکن باقی سب کے نام سنے آپ نے۔ یہ سب کس کے شاگرد؟ یہ شاگرد نے ایک ہستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، یہ سب ان کے شاگرد ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں انقلاب آیا، امام خمینی کے ذریعے سے معنویت کی، روحانیت کی ایک فکر چلی، لوگ شہید ہونا شروع ہوئے، بڑے بڑے کمالات حاصل ہوئے، مثلا محسن حججی اور قاسم سلیمانی، اور ان سے پہلے شہید مطہری اور مثلا شہید بہشتی اور فلاں فلاں، یہ سارے لوگ کہہ سکتے ہیں ایک معنی میں نقطہ آغاز ہوتے، کیونکہ انہوں نے ان عرفاء کی تربیت کی، پھر ان عرفاء نے لوگوں کی تربیت کی، اور یہ ہوا وہ ہوا جو کچھ آپ کے سامنے۔ امام خمینی سید علی قاضی کے براہ راست شاگرد نہیں تھے، لیکن امام خمینی دو اور اساتذہ کے شاگرد تھے، آیت اللہ شاہ آبادی جن کو وہ اپنا استاد کامل کہتے ہیں، اور آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، اور یہ دونوں اسی سلسلے کے تھے جس سلسلے میں سید علی قاضی آئے۔ سید علی قاضی بھی کسی کے شاگرد تھے، مثلا مختلف نام دیے جا سکتے ہیں، فوری کس کے شاگرد تھے، ان سے پہلے کون تھا، ان سے پہلے کون تھا، مثلا اس میں آیت اللہ حسین قلی حمدانی، اور ان سے پہلے کون تھا، یہ مختلف لوگ ہیں اس میں، لیکن بہرحال سلسلہ وہی سلسلہ ہے، جو عظیم الشان سلسلہ ہے، ہم اور آپ جانے پہچانے بغیر شاید اس کا حصہ بن گئے، کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی آیت اللہ
شیرازی دستغیب شیرازی کی کسی نہ کسی بات پہ نصیحت پکڑی ہوگی تو آپ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ آج سے 50 سال پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ عجیب بات نہیں؟ اب دنیا میں چپے چپے میں لوگ جانتے ہیں۔ یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں آنکھوں دیکھا عرض کروں تو 1900 بہت لگا لو 86 کا آخر یا 87 کا ابتدا، 1986 کے آخر میں یا 87 کے ابتدا میں آیت اللہ بہجت کی گمنامی کا یہ عالم تھا کہ ان کی ظہر کی نماز میں مشکل سے 20 لوگ ہوتے ہیں۔ 20 لوگ بہت لگا لو 40، اگر میں تھوڑا سا مبالغہ کروں 40 میں آیت اللہ بہجت کی نماز میں جانتے نہیں تھے یہ 87 تک نہیں جانتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تھا۔ اب کیا عالم ہے؟ اب یہ عالم ہے کہ وفات سے پہلے ایک دفعہ ہم گئے اسی مسجد میں کہ بھائی کہیں جا کے ایک نماز پڑھ لیں، ان کے پیچھے مسجد کا ہال بھرا ہوا، اوپر کی چھت کے اوپر لوگ بھرے ہوئے، باہر صحن میں لوگ بھرے ہوئے، صحن سے لے کے گلی تک بھرے ہوئے، گلی میں جماعت لگی ہوئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملی۔ 30-40 سال میں کیا ہوا؟ یعنی شور کیوں مچا ہوا؟ پھر وہی جن والی بات کہنی پڑے گی، یا تو خدا کی طرف سے وہ بہت بڑی ہدایت آنے ہے، خدا اپنے بندوں کو چن رہا ہے، کیمپس سلیکٹ ہو رہے ہیں، جو جس کیمپ میں پہنچ گیا اس کے بعد سیل ہو جائے گا، پھر کیمپس چینج کرنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ یا تو ایسا ہونا ہے، یا نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کوئی حجت پوری کرے گا اور ان کے اوپر سب کے سب نعوذ باللہ تعالیٰ کسی آسان نہیں مانو خدا کا ارادہ ہے۔